لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ ایک طرف تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یعنی اگر کوئی شخص ساری رات جاگ کر عبادت کرتا رہے تو یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی۔ جن صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پتہ لگا کہ یہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، تو ان کو آپ نے بلا کر تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ان لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، لہذا تم سو بھی اور جاگو بھی، عبادت بھی کرو اور اپنی آنکھ کا حق بھی ادا بھی کرو، سو بھی۔ یہاں تک کہ ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ مذکور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ شب قدر کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے شب قدر کو زندہ رکھنے کی، احیاء لیلۃ القدر، کہ شب قدر میں آدمی شب قدر کو زندہ رکھے۔ زندہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں جاگے اور جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو علماء کرام نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ کتنا جاگنا چاہیے لیلۃ القدر میں، اس پر بحث ہوئی ہے۔ تو اس ذیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت ہے جس میں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوری زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی یاد نہیں کہ آپ میرے پاس ہوں اور ساری رات آپ جاگے ہوں، ساری رات کبھی نہیں جاگے آپ۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء کرام نے فرمایا کہ شب قدر میں بھی سنت یہ نہیں ہے کہ ساری رات جاگے آدمی، بلکہ بیشتر حصہ جاگے، تو یہ ہے سنت۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ فرمایا۔ تو بہرحال ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ اپنی آنکھ کا حق پامال نہ کرو، بلکہ اس کا یہ حق ہے کہ تم اس کو مناسب وقت دو سونے کے لیے، آرام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے کہ وہ نیند کے ذریعے اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس کو نشاط اور چستی حاصل ہوتی ہے، لہذا نیند بھی ایک حق ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ فرمایا کہ بے وقت سونا یا ضرورت سے زیادہ سونا، بے وقت سونے کا معنی یہ کہ فرائض کو چھوڑ کر سو جائے آدمی، اور ضرورت سے زیادہ سونے کے معنی یہ کہ جو جتنا انسان کی توانائی کے لیے ضروری ہے تو بس اتنا ہی سوئے اور بلا وجہ سونے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تو یہ جو نیند ہے، چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونا جو ہے یہ محرومی کی علامت ہے۔ یعنی اگر فرض کرو ایک شخص نماز فجر کے لیے بیدار بھی ہو گیا، نماز فجر بھی ادا کر لی، لیکن فجر کے بعد جب تک کہ سورج نہ نکل آئے اس وقت تک اگر سوئے گا تو فرمایا کہ یہ محرومی کی علامت ہے۔ اور یہ فرمایا کہ بارک اللہ لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے صبح سویرے کے وقت میں۔ تو یہ اس وقت میں سونا یہ بھی بے وقت سونے میں داخل ہے، اور یہ بھی ضرورت سے زائد سونے میں داخل ہے، اس واسطے اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ تو فرمایا کہ جب کوئی اپنے فرائض و واجبات چھوڑ کر سوئے، یا بے وقت سوئے یا بے ضرورت سوئے، تو سونے میں وقت گزار رہا ہے، تو
یہ اس کو فرمایا کہ شیطان کا سرما ہے، یعنی شیطان اس سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کہ آدمی سرما لگا کر خوش ہوتا ہے۔